آئیے وقت ہے کہ کلام مقدس میں سے چند ایک باتیں جو ہے وہ سیکھی جائیں اور سنی جائیں. آپ تمام کا میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ تمام کے تمام لوگ یہاں پر موجود ہیں اور کلام مقدس کو سننے کے لیے تیار ہیں. کتاب مقدس میں لکھا ہے کہ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے، کسی دوسرے کی بات نہیں داؤد کہہ رہا، وہ اس ورس کو پرسنلائز کر رہا ہے کہ تیرا کلام ہے مگر وہ میرے قدموں کے لیے چراغ ہے. تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے. اگر کسی کے پاس کلام مقدس بطور روشنی موجود ہے تو یاد رکھیے اس کی زندگی کے تمام تر تاریک حلقے جو ہیں وہ روشن ہو جائیں گے. آمین. اور ہمیں اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ کلام کسی ایسٹرن کلچر یا ویسٹرن کلچر کا نہیں ہے، کلام آسمانی ہے. آمین. اور ہمیں اسی بات کو سوچ کر اس کلام کو اپنی زندگیوں میں دعوت دینی ہے کہ خدا جو وہ ہم سے بولتا ہے. اور آج بڑا خوبصورت اوکیزن ہے. اس اوکیزن میں جیسے شادی کی 25ویں سالگرہ بھائی جاوید اور سسٹر سمرین منا رہے ہیں، تو جتنے شادی شدہ جوڑے موجود ہیں اور جتنے شادی کے لیے تیار ہیں، ہم نے جوکس سنے ہیں وہ اپارٹ فرام جوکس. اب ہم چند باتیں کلام مقدس میں سے سننا چاہیں گے کہ کلام مقدس اس کے تعلق سے کیا کہتا ہے. متی کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدسہ، اس کا 19واں باب اور اس کی 6 آیت میں آپ کے درمیان میں پڑھنا چاہتا ہوں. پس جسے خدا نے جوڑا اسے آدمی جدا نہ کرے. متی کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدسہ اور اس کا 19واں باب اور اس کی 6 آیت میں لکھا ہے پس جسے خدا نے جوڑا اسے آدمی جدا نہ کرے. اس ورس کو تھوڑا سا ذرا دھیان کیجئے اس پر کہ کلام مقدس کیا کہتا ہے. خدا یسوع مسیح کی سچویشن دیکھیے، فقیر اور فریسی موجود ہیں، شرع کے معلمین موجود ہیں اور وہ یسوع مسیح کے ساتھ دو بدو ہیں. وہ یسوع سے سوالات کر رہے ہیں and he is being questioned. اس سے پوچھا جا رہا ہے، اس سے سوالات کیے جا رہے ہیں اور اسی طرح سوالات چلتے 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 شادیوں پر آ گئے، ڈیورس پہ آ گئے، طلاق کے تعلق سے آ گئے. اور انہوں نے سوال یسوع مسیح سے کیا، کیا ہر ایک سبب کے باعث اپنی بیوی کو چھوڑ دینا روا ہے؟ کیونکہ موسیٰ کی شریعت میں لکھا ہے کہ اسے ڈیورس دے کر چھوڑ دیا جائے. آج جس سوسائٹی میں ہم رہ رہے ہیں، نہ صرف اس کلچر میں، پوری دنیا میں جو سب سے زیادہ ٹارگٹڈ ایشو ہے، ڈیبیٹڈ ایشو ہے، وہ میرجز ہیں. اور جو سینکٹی ہے میرج کی، اس سے پوری دنیا میں اٹیک کا سامنا ہے، چیلنجز کا سامنا ہے. سیم سیکس میرجز والے بھی اس پہ اٹیک کر رہے ہیں اور جو شادی نہیں کرنا چاہتے وہ بھی اس پر اٹیکس کر رہے ہیں. اور یہ جو بیبلیکل انسٹیٹیوشن ہے جس کی بنیاد خدا نے رکھی ہے، یہ ٹارگٹڈ ہے. اور آہستہ آہستہ جس تیزی کے ساتھ معاشرہ بدل رہا ہے اور جس تیزی کے ساتھ تبدیلیاں آ رہی ہیں، جیسے لوگوں نے جانوروں سے شادیاں کرنا شروع کر دی ہیں، کوئی کتابوں سے شادی کر رہا ہے، کوئی مرد سے شادی کر رہا ہے، عورت سے، یعنی آہستہ آہستہ وہ انسٹیٹیوشن جس انسٹیٹیوشن کی بنیاد خدا نے عدن میں رکھی ہے، وہ آہستہ آہستہ ٹارگٹ کا شکار ہے. اسے بہت سی چنوتیوں کا سامنا ہے. ہم جتنے یہاں پر شادی شدہ لوگ موجود ہیں جو شادیاں کرنا چاہتے ہیں، ان کی انکریجمنٹ کے لیے میں بات کرنا چاہتا ہوں. یہاں پر یسوع مسیح سے کہا گیا کیا ہر ایک سبب سے اپنی بیوی کو چھوڑ دینا روا ہے؟ یسوع مسیح نے جواب میں اسے کہا بس جسے خدا نے جوڑا اسے آدمی جدا نہ کرے. What God has joined together, do not let man put them asunder. آدمی اسے جدا نہ کرے. اب تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، یہاں پر لکھا ہے کہ جسے خدا نے جوڑا. اس کا کام مطلب یہ کہ خدا جوڑنے کا کام کرتا ہے، خدا یونٹی کی بات کرتا ہے، خدا اتحاد کی بات کرتا ہے، خدا ریلیشن شپ کی بات کرتا ہے، خدا ملانے کی بات کرتا ہے. مگر اس کے برعکس جو اگلا سنٹنس ہے، یسوع مسیح نے کہا آدمی اسے جدا نہ کرے. تو جدا کون کرتا ہے؟ جوڑتا کون ہے؟ خدا. مگر آدمی اس انسٹیٹیوشن کی سینکٹی کو چیلنج کر رہا ہے.
جائیں یہ جو ازدواج کا سفر ہے, یہ جو شادی شدہ لوگ جو زندگی گزارتے ہیں, I want to take you back to Eden. عدن کی طرف چلے جائیں تو عدن میں تھوڑی دیر کے لیے دیکھیں کہ عدن میں آدم موجود ہے, اور خدا نے آدم کے تعلق سے کہا کہ اچھا نہیں کہ یہ تنہا رہے, بہتر نہیں کہ ہر جاندار کا جوڑا موجود ہے. اور وہ جوڑا یہ نہیں تھا کہ شیر سے شادی کیا. خدا نے کتے کو کتے کے ساتھ نہیں ملایا. خدا نے عدن کے اندر اس طرح کا کوئی انسٹیٹیوشن ڈیولپ نہیں کیا. جب خدا نے عدن کے اندر آدم کو پیدا کیا تو اس کے لیے ہوا کا خیال کیا. جیسے کسی نے کہا کہ God created Adam and Eve, not Adam and Steve. خدا نے آدم اور ہوا کو پیدا کیا ہے, آدم اور یہ نہیں ہے کہ اسٹیو کو پیدا کیا, یعنی جیسے لوگ کہتے ہیں. So the sanctity of marriage is being challenged, and there are so many challenges which are being posed to it. مگر میں اور آپ جو خدا کے لوگ ہیں, ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ خدا کس کی بات کر رہا ہے. اب موسیٰ کے دور میں ڈیورسز موجود تھے. ہم جو پاکستانی کرسچنز ہیں ہم ڈیورس پہ یقین نہیں کرتے, مگر ویسٹرن کلچر میں ڈیورس جو ہے یہ ایک دیمک کی طرح ہے جو بڑھتا چلا جا رہا ہے. ہر دوسرا شادی شدہ جوڑا جو ہے وہ طلاق یافتہ ہے. اور جنہ 10 سال ڈیٹ کی تھی ہوتی ہے نا, اور جو 11ویں سال بیاہ ہو جاتا ہے, پتہ لگا I'm not compatible with her. میرا 3 دن آپ کو جوڑے, اور 10 years جو ڈیٹنگ کی ہے اس میں کیا جھک مارتے رہے ہو, اس میں کیا کرتے رہے ہو. یہ 11ویں سال آ کر پتہ چلا کہ نہیں جی یہ میرے ساتھ compatible نہیں ہے, میں اس کے ساتھ نہیں چل سکتا. But I just want to tell you something which is very important. خدا نے جو عدن میں آدم اور ہوا کو جوڑا نا, وہ جڑے رہنے کے لیے جوڑا ہے. آمین. کیوں؟ کیونکہ میرج یا میرج ریلیشن شپ میں عموماً کہتا ہوں کہ خدا نے جب آدم کو پیدا کیا نا, اسے obviously کلام مقدس کہتا ہے کہ he was made in the image of God. وہ خدا کی شبیہ پر پیدا کیا گیا تھا. جب وہ خدا کی شبیہ پر پیدا کیا گیا تو obviously اس میں خدا کے کریکٹرسٹکس ہیں, ایٹریبیوٹس ہیں, اور انہی ایٹریبیوٹس میں ریلیشن شپ کا بھی ایٹریبیوٹ ہے. God is very relational being. خدا جو ہے یہ تعلقاتی اینٹٹی ہے. خدا اپنی ذات میں تعلقات کا موجود اور اجرا کرنے والا ہے. اور میں عموماً کہتا ہوں کہ دیکھیں, اس سے بہتر کہ خدا نے پوری کائنات کو پیدا کیا, آسمان زمین کو پیدا کیا. خدا پیدائش سے پہلے خدا تھا. He was just known as Yahweh and God. But after his creation, people begin to call him Father. اور پیدا کرنے کے سبب سے, تخلیق کرنے کے سبب سے, پیدائش کے عمل میں سے گزرنے کے سبب سے لوگوں نے, جب خدا نے کچھ پیدا کیا تو لوگوں نے اسے باپ کہنا شروع کیا. تو باپ جو ہے اس وقت ہم کسی کو کہتے ہیں جب اسے کوئی جنم لیتا ہے, جب اس سے کوئی پیدا ہوتا ہے, تو خدا اپنی ذات اقدس میں ایک ریلیشنل بینگ ہے. اس نے اس دنیا میں سارے ریلیشن شپ ڈیولپ کیے ہیں. عدن میں آدم کو پیدا کیا, وہ اس کا بیٹا ٹھہرا. عدن سے ہوا کو پیدا کیا ایک نئے رشتے کی بنیاد, میاں بیوی کے رشتے کی بنیاد. اور یہ پہلا رشتہ ہے جو زمین پر باندھا گیا ہے. خدا نے پہلا رشتہ ہے جسے خود باندھا ہے. اور آپ اس کی سینکٹی کو دیکھیں کہ خدا خود عدن میں موجود ہے, اور عدن کے اندر آدم اور ہوا کو ایک کر رہا ہے. پریسٹ بھی وہ وہاں پر خود ہے, خالق بھی وہ وہاں پر خود ہے, باپ بھی وہ وہاں پر خود ہے. اور وہاں آدم کے لیے باپ, ہوا کے لیے بھی باپ. آدم کے لیے لے کر ہوا کو آدم کے پاس آ رہا ہے کہ دیکھ میں نے تیرے لیے کس قدر خوبصورت تخلیق کی ہے. اور خدا خود بطور کاہن اس انسٹیٹیوشن کی پرفارمنس کر رہا ہے, افیشیٹ کر رہا ہے نکاح کو. اور جب آدم نے دیکھا, اس نے کہا کہ یہ تو میری ہڈیوں میں سے ہڈی, میری ہڈیوں میں سے ہڈی, میرے گوشت میں سے گوشت ہے. آج کہتے ہیں کہ تو کون ہے نا, جس کی نہ بن پڑے وہ کہتا جا تیرا میرا گزارا نہیں ہے, ابھی میرے ہاتھ سے گزارا نہیں ہو سکتا ہے نا, یہ میری باری ہے. کہ
کیا میں اسے کاٹ کے پھینک سکتا ہوں؟ مگر آج سچویشن یہ ہے کہ میری بانی نہیں پڑھ رہی، سال ہو گیا 5 چل رہی ہے، 2 سال ہو گئے ایشوز چل رہے ہیں، سو آئی وانٹ اے ڈیورس، میں اس سے الگ ہونا چاہتا ہوں. مگر خدا ایسا نہیں چاہتا. خدا نے کیا کہا؟ اس لیے کہ یہ نر اور ناری ہے، اس لیے کہ آدم اور ہوا میں نے تمہیں جوڑا، تم اپنے ماں باپ کو چھوڑو گے اور آپس میں ایک دوسرے سے ملے رہو گے. You're gonna leave your parents and will cleave together. دونوں ملے رہو گے. خدا جوڑنا چاہتا ہے. تو شادی شدہ جوڑوں کے لیے عدن میں جانا بڑا ضروری ہے، کیونکہ یسوع مسیح کی بات پر غور کریں. اس نے کیا کہا؟ بس جسے خدا نے جوڑا اسے آدمی جدا نہ کرے. ادھر ادھر جڑے گلاں کرنے والے ہوندے نے نا، تیرا بندہ تے ہے کہندا ہے، تیرا بندہ تے ہے کہندا ہے، تیرا بندہ تے ادھر کہندا ہے، تیرا بندہ تے ادھر ہے. او بھاویں کتے بھی نہ بیچارہ ویندا، تیری بیوی تو ایسی ہے، تیری بیوی تو فضول خرچ ہے، تیری وہ تیرا وہ اپنے پیپ کی ہاتھیں لائی جاندی ہوں. وہ آہستہ آہستہ ایسا پوائزن ہوتا ہے بندہ کہ پھر سوچتا اس نہج پہ آ جاتا ہے. وہ کہتا ہے I'm not gonna stay with her anymore. میں اس کے ساتھ نہیں رہوں گا. کیونکہ لوگوں نے پوائزن کیا ہے. اور خدا نے یہی کہا کہ جسے خدا نے جوڑا اسے آدم جدا نہ کرے. میں تو تسی جڑے گواہ بن کے شامل ہوئے ہوندے ہیں نا، اس تو بعد اتنے اسی ہوئی چگلیاں لا رہے ہوتے ہیں، اسی ہوئی ایک دوسرے کا ستیہ ناش کر رہے ہوتے ہیں. مگر خدا چاہتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو کیا کریں؟ ڈیولپ کریں، انکریج کریں، شادی میں قائم رہنے کے لیے انکریج کریں. تو یسوع مسیح نے کہا کہ جسے خدا نے جوڑا اسے آدمی جدا نہ کرے. پھر اس کے بعد بڑی خوبصورت بات ہے. آگے لکھا ہے جب انہوں نے کاؤنٹر کویسچن کیا کہ دیکھ موسیٰ کی شریعت کے مطابق لکھا ہے کہ ڈیورس پیپر دے کے چھوڑ دیا جائے. تو یسوع مسیح نے ہی made such an amazing statement. Jesus said, but it was not so in the beginning. مگر ابتدا میں ایسا نہ تھا. I just need your attention. Jesus said, okay, I know Moses said this. مگر دیکھیں موسیٰ نے کیوں کہا؟ اس نے تو تمہارے دلوں کی سختیوں کی وجہ سے کہا تھا. But it was not so in the beginning. ابتدا میں ایسا نہیں تھا. تو جیسس کرائسٹ جب یسوع مسیح زمین پر تھے تو زمین پر یسوع مسیح ہمیں عدن میں لے جانے کے لیے تھے. وہ ہمیں عدن میں لے کر جانا چاہتا ہے، مگر ہم عدن سے دور ہٹنا چاہتے ہیں. وہ ہمیں عدن کی روایات پر، عدن کی شریعت پر، عدن کے عہد پر لے کر جانا چاہتا ہے، مگر ہم عدن سے ہٹنا چاہتے ہیں. سو میرج جو ہے یہ خدا کی طرف سے ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں جی جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں، اور میں کہتا ہوں جی جوڑا آسمان تے کوئی نہیں، جب بندہ زمین تے جائے، کیونکہ کلام نہیں کہتا کہ جوڑے آسمان پہ بنتے ہیں. ان کا پلان خدا کی ہو سکتا ہے، مگر جوڑے زمین تے باندھے نا تو میں تو تسی گواہ نہیں، اسی بنانے ہیں. مگر چلانے کے لیے آسمان سے ہدایات آتی ہیں، اسے قائم رکھنے کے لیے آسمانی ہدایات موجود ہیں. And we have to follow what God says. اگر آپ کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو عدن کی طرف دیکھیے. عدن میں ایک خوبصورت زندگی کی تصویر موجود ہے، کیونکہ عدن کے اندر جس شادی کی بنیاد رکھی گئی ہے وہ شرائط پر مبنی شادی نہیں تھی. 2 طرح کی شادیوں کا رواج آج پوری دنیا میں چل رہا ہے. کانٹریکٹ میرجز کا آپ نے سنا ہے لفظ، اور پھر ایک کووننٹ میرج ہوتی ہے. کووننٹ میرج اور کانٹریکٹ میرج، 2 طرح کی شادیوں کا ذکر چل رہا ہے. مگر عدن کے اندر جو شادی تھی وہ کووننٹ میرج تھی. وہ عہد کی شادی تھی، وہ معاہدوں کی شادی نہیں تھی جس پر کوئی معاہدے کیے گئے ہو. تو میرے لیے کریں گے تو میں تیرے لیے کروں گا، جے تو انج کرے گا تو میں انج کراں گا، جے تو انج کرے گا تو میں انج کراں گا. نہیں. عدن کے اندر شادی جو ہے اس کی بنیاد کووننٹ ہے. وہ کووننٹ پہ بیس کرتی ہے، کانٹریکٹ پہ بیس نہیں کرتے. آج لوگ 1 گھنٹے کے لیے بھی شادی کر لیتے ہیں. کیوں؟ بہت سے ادیان ایسے ہیں، بہت سے ریلیجن ایسے ہیں جن میں لوگ 1 گھنٹے کے لیے، 2 گھنٹوں کے لیے، 1 دن کے لیے، ہفتے کے لیے شادی کرتے ہیں. وہ کانٹریکٹ میرجز ہیں. جب ایک دوسرے کے ساتھ بننا پڑی یا اپنی ذات کو خوش کر لیا، جسم کو خوش کر لیا، اس کے بعد میں کون تو تم کون. مگر خدا کانٹریکٹ میرجز کی بات نہیں کرتا، وہ کووننٹ میرج کی بات کرتا ہے. جتنے شادی شدہ جوڑے ہیں، جتنے شادی کرنے کے لیے تیار ہے، ان تمام سے التماس ہے کہ کووننٹ پہ فوکس کریں. کہ عدن کے اندر جو کووننٹ میرج ہے نا، وہ اصل میں خدا کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے اس کی
بنیاد فراہم کرتی ہے. خدا کے ساتھ جو ہمارا ریلیشن شپ ہے اس کی فاؤنڈیشن جو ہے وہ عدن کی شادی ہمیں فراہم کرتی ہے کہ ہمیں کیسے ہونا چاہیے. کیونکہ خدا نے جب آدم اور حوا کو جوڑا ہے نا, اس لیے نہیں جوڑا کہ وہ بچے پیدا کریں, صرف وہ خاندان بنائے. That was not the only reason. اصل میں سبب یہ تھا کہ آدم اور حوا کے تعلق سے خدا گلوریفائی ہو. آدم اور حوا کا ریلیشن شپ جو ہے وہ خدا کو جلال دے. ان سے جو نسل پیدا ہو اس سے خدا کو جلال ملے, ان کی گفتگو سے خدا کو جلال ملے, ان کے رہن سہن سے خدا کو جلال ملے, ان کی زندگی سے خدا کو جلال ملے, ان کی انڈرسٹینڈنگ سے خدا کو جلال ملے, ان کے رویوں سے خدا کو جلال ملے. کیونکہ عہد جو ہے, عہد کی شادی کی چند خصوصیات آپ کو بتانا چاہتا ہوں. جو کوننٹ میرج ہے نا وہ گریس بیسڈ ہوتی ہے. کوننٹ میرج میں فضل ہوتا ہے, گریس ہوتی ہے. مگر جو کانٹریکٹ میرج ہے اس میں لاز ہوتے ہیں, کنڈیشنز ہوتی ہیں. میں یہ کروں گا تو یہ کرنا, اور جتنے میں نہ کیتا تو میری چھاڑ دیں. اینجی ہوتا ہے نا. آج کتنی شادیاں بریک اپ کتنے ہو رہے ہیں, یہی اسی وجہ نا, کیونکہ ہم کمپیٹیبل نہیں ہیں. جو میں چاہتا ہوں وہ نہیں کرتی, جو میں چاہتا ہوں وہ نہیں کرتا, اس لیے میں کیا کر رہا ہوں, چھوڑ رہا ہوں. تو جو عہد ہے نا اس میں کنڈیشنز نہیں ہوتی. کوننٹ میرج میں کنڈیشنز نہیں ہے, مگر کانٹریکٹ میرج میں کنڈیشنز ہیں. آج موسٹلی کپلز جو ہیں وہ کانٹریکٹ بیسڈ میرجز پہ یقین رکھتے ہیں. چلو گزارا نہ ہویا تو چھاڑ دیا گے, کیڑی گل نہیں, اے نہیں تے ہور صحیح, ہور نہیں تے پھر ہور صحیح. مگر یہ خدا کا قانون نہیں ہے. ہمیں خدا ہمیں چاہتا ہے کہ جس کے ساتھ اس نے ہمیں جوڑا ہے ہم اسی کے ساتھ قائم رہیں. تو پہلی بات, کوننٹ میرج جو ہے وہ گریس بیسڈ ہے, کانٹریکٹ جو ہے وہ لا بیسڈ ہے. دوسری بات, کوننٹ میرج میں آپ کسی کی نیڈز کو فلفل کریں یا نہ کریں, وہ آپ سے خوش رہتا ہے, آپ کا جوڑا ہے. کیونکہ کوئی شوہر یا کوئی بیوی ایسی نہیں ہے جو اپنے ہسبینڈ کی ضرورت پوری نہ کرنی چاہے, یا ہسبینڈ اپنے بچوں یا بیوی کی ضرورت پوری نہ کرنا چاہے. کئی ایک وجوہات کی بنیاد پر ممکن ہے کہ کہیں نہ کہیں کی کوتاہی ہو جائے, مگر اس کے برعکس اگر میں یہی کروں کہ میری ضرورت پوری نہیں ہوئی اس لیے میں چھوڑ دوں, تو خدا ایسا نہیں چاہتا. خدا ایسا نہیں چاہتا. نیڈ بیسڈ ریلیشن شپ جو ہے وہ ہمیشہ بریک ہو جاتے ہیں. جن کی صرف ڈیزائرز یہ ہوں کہ مجھے یہ مل جائے, مینوں یہ مل جائے, میرا بندہ بھی مینوں دے دے, میری بیوی یہ مجھ سے کرے, ایکسپیکٹیشنز جو ہے وہ ناجائز ہوتی جائیں گی, تعلقات آہستہ آہستہ فیڈ ہوئے ہوتے جائیں گے, ختم ہو جائیں گے. تیسری بات, عہد کے ریلیشن شپ میں قربانی موجود ہوتی ہے, سیکریفائس ہوتی ہے. کوننٹ میرج جو ہے وہ سیکریفیشل ہوتی ہے, قربانی دینا. میرے ساتھ یہ نہیں ہوا کوئی مسئلہ نہیں ہے, اپنے وقت کی قربانی دینا, اپنے جذبوں کی قربانی دینا, اپنی سوچ کی قربانی دینا, سیکریفائس کرنا کسی کے لیے. اور یسوع مسیح نے صلیب پر میرے اور آپ کو دلہن سیکریفائس کر کے بنایا ہے, قربانی دے کے بنایا ہے, کیونکہ وہ کوننٹ ریلیشن شپ پہ بنیاد کرتی ہے. تو اگر ہم خوش رہنا چاہتے ہیں تو گریس کو فالو کریں اور قربانی کو فالو کریں. کوننٹ میرج یہی ہے کہ ہم سیکریفیشل ایٹیٹیوڈ رکھیں. اگر کچھ نہیں بھی ملا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, تو شادی کامیاب ہوگی. 4 باتیں بڑی اہم ہیں شادی جو اس کی فاؤنڈیشن جو اسے مضبوط کرنے کے لیے. کمیونیکیشن. کچھ لوگ طبیعتاً چپ ہوتے ہیں, طبیعتاً کہتے ہیں نا چپ پائیے, طبیعتاً ہوتے ہیں, مگر بیوی کو انڈرسٹینڈ نہیں کرنا کہ یار ایک طبیعتاً ہی چپ ہے, اگر نہیں کوئی گل کرتا تو کوئی گل نہیں, وہ کہتی ہے تو میرے نال گل ہی نہیں کرتا, ماں نہ پہنتا تو گلا کرنے لگ پہ. مگر کچھ لوگ طبیعتاً چپ ہوتے ہیں, وہ ساری باتیں نہیں کہہ پاتے. مگر کچھ لوگ بڑے بلار ہوندے نے, انہوں نے کوئی گل کسی کا مقصد ہی کہنی ہوئے نہ کہنی, انہیں بول ہی جانا, بول ہی جانا, اور یہ بھی پرابلم ہے. تو کمیونیکیشن جو ہے وہ میاں بیوی کے درمیان بڑی ضروری ہے. جس طرح یسوع مسیح اور اس کی دلہن کے درمیان کمیونیکیشن امپورٹنٹ ہے کہ ہم ہمیشہ اس کی سنتے رہیں. یسوع مسیح نے کیا کہا, میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں, میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں. تے اگر کسی بیوی
कोई बीवी अपने बंदे दी ना सुने और दूजे दियां सुनती जाए तो रिलेशनशिप को वीक कर देंगे। तो जो दुल्हन है वो अपने हस्बैंड की तरफ गौर करे कि ये क्या कहता है, और हस्बैंड अपनी दुल्हन की तरफ सोच ख्याल करे कि ये क्या कहती है। क्योंकि यीशु मसीह ने क्या कहा, बतौर दुल्हा जो कुछ तुम मुझसे मेरे नाम से मांगोगे मैं